السلام علیکم. پچھلے لیکچر کے آخر میں سارٹنگ کے سلسلے میں ہم نے کوئک سارٹ کے بارے میں گفتگو شروع ہی کی تھی. اس کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک پارٹیشن بیسڈ الگوریدم ہے اور بلکہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر جو ہماری اسٹریٹجی ہے یہ وہ استعمال کرتا ہے، اور بلکہ یہ بھی کہ یہ ایک تیز ترین سارٹنگ الگوریدم ہے. جتنے الگوریدم سارٹنگ کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، خاص طور پہ جن کو کمپیرزن بیسڈ سارٹنگ الگوریدمز کہا جاتا ہے. بلکہ یہ جو تیزی ہے یہ اس کے نام میں شامل ہو گئی. یہ ایک بڑے ریناؤنڈ کمپیوٹر سائنٹسٹ C.A.R. ہور انگلینڈ کی ایک شخصیت ہیں. انہوں نے اس الگوریدم کو ایجاد کیا تھا تقریباً 1960 کے قریب، یا 1960 والے جو 10 سال تھے ان میں کسی وقت یہ انوینٹ ہوا تھا. جب انہوں نے یہ الگوریدم بنایا اور اس کو چلایا تو وہ اتنی تیزی سے چلا، یعنی کہ اپنی کاروائی اس نے اتنی تیزی سے کی کہ انہوں نے اس کو دیکھ کے کہا دس از کوئک. اسی سے اس کا نام کوئک سارٹ بن گیا، یعنی کہ وہ الگوریدم جو بہت تیزی سے چلتا ہے. ہم کوئک سارٹ کے بارے میں کافی تفصیلی گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کا جو پیٹرن ہے وہ وہی ہوگا جو پہلے رہا ہے کہ ہم الگوریدم کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس کا سوڈو کوڈ بنائیں گے، اس کو ہم ایگزامپل کے ذریعے چلا کے بھی دیکھیں گے، اور فائنلی پھر ہم اس کے انالیسس کریں گے. تو آئیے کوئک سارٹ کے سلسلے میں یہ ساری کاروائی شروع کرتے ہیں. Our next algorithm is quicksort. It is one of the fastest sorting algorithms known and is the method of choice in most sorting libraries. یعنی کہ آپ کو جو لائبریریز ملتی ہیں C++ کی بھی رن ٹائم لائبریری، جاوا کی رن ٹائم لائبریری یا دوسری لائبریریز، تو یہ جو الگوریدم ہے یہ عموماً امپلیمنٹ کیا جاتا ہے جب بھی آپ سورٹ روٹین کو کال کریں لائبریری والے. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، کوئک سارٹ جو ہے اٹ از بیسڈ آن ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی. یہ جب آپ الگوریدم دیکھیں گے تو اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ اس میں ڈیوائڈ اینڈ کانکر جو ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے. یہ اب میں نے کوئک سارٹ جو پروسیجر ہے یا وہ جو الگوریدم ہے یہ پورے کا پورا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس میں آرگیومنٹس اگر دیکھیں تو ارے اے یہ ہماری وہ ڈیٹا ارے ہے جس میں آئٹمس ہیں، اور یہاں پہ یہ کہ ارے جو ہے وہ انٹیجرز نہیں بلکہ جو بھی اس میں کی ہے جو کہ وہ آرڈرڈ سیٹ میں سے آ سکتی ہے، یعنی کہ اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے درمیان وہ لیس دین یا ایکول ٹو یا گریٹر دین ریلیشن جو ہے یہ بنائی جا سکتی ہے یا اخذ کی جا سکتی ہے. تو یہ وہ ارے، اور پھر P&R یہ رینجز ہیں یا انڈیسیز ہیں اے میں وہ حصہ ارے کا جس کو ہم سارٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ہونے کی وجہ ابھی فوراً سامنے نظر آئے گی کیونکہ یہ ہم ریکرسولی ڈیوائڈ اینڈ کانکر امپلیمنٹ کریں گے. یہاں پہ اب وہ اف اسٹیٹمنٹ جو کہ ایکچولی ہماری ریکرجن ٹرمینیٹ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر تو R از گریٹر دین P، یعنی کہ ہم کچھ حصہ اس کا سارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایٹ لیسٹ وہ ایک ایلیمنٹ سے زیادہ ہے، تو پھر ہم اس اف لوپ کے اندر آئیں گے. اور اس کے بعد دیکھیے میں نے سب سے پہلے کام کیا ہے کہ P اور R جو ہے رینج ہے، یہ نمبرز ہوں گے 1 سے 10، 20 سے 40 یا جو بھی، جس میں R جو ہے وہ P سے اب بڑا ہے. ان میں سے یا اس رینج میں سے میں ایک رینڈملی نمبر سلیکٹ کروں گا. اب یہاں پہ وہی رینڈم ایک روٹین فرض کریں آپ کے پاس موجود ہے جو کہ 2 انٹیجرز کو لے کے ان کے درمیان میں نمبر آپ کو واپس بھیج دیا. وہ اس کا شروع والا P اور R بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ صرف P سے بڑا اور R سے چھوٹا. اب یہ جو I ہے اس کو لے کے دیکھیے میں نے کیا کیا. سواپ A sub I with AP. AP جو ہے یہ اس ارے کے جو حصہ ہم سارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے. البتہ اگر I فرض کریں P سے بڑا ہے تو پھر یہاں پہ میں A sub I کو AP سے سواپ کروں گا، اور اس کے فوراً بعد پھر دیکھیے میں نے کیا کیا کہ میں نے پارٹیشن کیا A کو جو A ارے ہے P تھرو R، اس کے میں اب وہ 3 حصے بناؤں گا.
یہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو رینڈم آئی لے کے اس سے پھر اے آئی کو اے پی سے سواپ کر کے پھر پارٹیشن کو کال کرنا، یہ ساری باتیں ہم نے کیوں کی. فی الحال یہ سمجھیے کہ میں نے اصل میں یہاں پہ ایک پیوٹ ایلیمنٹ کو چوز کیا ہے رینڈملی. ابھی پارٹیشننگ کی بات آگے چلے گی جہاں پہ یہ رینڈمنس کی بات بھی ہم کریں گے، اور بعد میں جب ہم انالیسس کریں گے تو پھر اس چیز کا جواز جو ہے یا اس چیز کی افادیت سامنے آئے گی. ہم نے ارے اے پی تھرو آر کو پارٹیشن کیا، اور کیو جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ جو پیوٹ ہے وہ فائنلی کس پوزیشن پہ جا کے رکا. یاد ہے پارٹیشن ہم نے سلیکٹ میں بھی استعمال کی تھی، یہ وہی پارٹیشن الگوریتم ہے. ارے کے 3 حصے بنے، اور اس کے بعد اب سلیکٹ میں تو میں ایک حصے کو پھر ڈسکارڈ کرتا تھا، یہاں پہ نہیں. یہاں پہ اب دونوں حصوں کو میں اب کانکر کروں گا، اور وہ کس طرح کہ پھر میں کوئک سارٹ کو کال کر رہا ہوں اے پی کیو -1. یہ وہ لیفٹ والا حصہ ہے پارٹیشن ایلیمنٹ یا وہ پیوٹ ایلیمنٹ سے، اور اس کے بعد کوئک سارٹ اے کیو +1 آر. یہ اب وہ دائیں جانے والا حصہ ہے جو کہ پیوٹ ایلیمنٹ سے جو بڑے ایلیمنٹس ہے یہ وہاں پہ موجود ہے. یہ مکمل پروسیجر ہے، یعنی کہ یہ چند لائنیں جو ہیں یہ ایک ارے کو چاہے وہ کتنی بڑی ہو، چاہے وہ ڈیٹا ایلیمنٹ کیسے بھی ہو، ان ساروں کو یہ سورٹ کر لے گی. یہاں پہ ذرا اس الگوریتم کی تھوڑی سی یہ جو ایلیگنس ہے اس پہ نظر ڈالیے کہ کس طرح ایک تو ڈیوائڈ اینڈ کانکر اور دوسری ریکرجن، ان دو چیزوں کو استعمال کر کے 3-4 لائنوں میں ہم نے ایک کافی ایک لحاظ سے مشکل آپریشن کہ نمبرز یا ڈیٹا کو سورٹ کرنا، اس کو ہم نے کس طرح یہ جو کاروائی ہے ہم کر پائے ہیں صرف 4 لائنیں کوڈ کی. بلکہ اگر میں یہ C++ میں بھی لکھوں تو تب بھی یہی 4-5 لائنیں ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گا، زیادہ سے زیادہ چند ایک ڈیکلریشنز، کچھ لوکل ڈیکلریشنز، یہ جو ویریبل آئے ہے اس کے علاوہ نہیں. یہاں پہ اب آپ کو ریکرجن کی افادیت کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم ریکرسو الگوریتمز بنا کے، اور ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا تھا ریکرسو ڈیٹا اسٹرکچرز بنا کے. ٹری جو ہے ایک ریکرسو ڈیٹا اسٹرکچر ہے. ریکرجن جو ہے یہ ایک بڑا پاورفل ٹول ہے یا ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ ہمیں اگر جہاں پہ بھی موقع ملے استعمال کریں تو اس سے ہمارے الگوریتمز جو ہیں وہ انتہائی سمپل، چھوٹے، کوڈنگ کے لحاظ سے بھی بہت کم، اور اس سے پھر وہ جو ایلیگنس ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. ہم ریکرجن اور بھی بہت جگہ بھی استعمال کریں گے. یہاں پہ میں صرف یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر، ریکرجن، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ کو تقریباً تمام ڈیوائڈ اینڈ کانکر الگوریتمز جو ہیں وہ ریکرجن بیسڈ ہی نظر آئیں گے. اب آئیے ریکرجن یا اس الگوریتم کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کی جانب چلتے ہیں. Recall that the partition algorithm partitions the element A, P through R into 3 subarrays about a pivot element X. یہ ہم نے بات سلیکٹ جو پروسیجر تھا پہلے ہم نے اس میں بھی یہی کی تھی، اور وہ 3 حصے یاد ہے کیا تھے؟ ایک حصہ تھا P سے Q-1، Q پوزیشن پہ وہ X اب فائنل پیوٹ جب آ جاتا ہے تو ارے کے 3 حصے میں سے لیفٹ والا حصہ یہ ہے. ان میں جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ X سے کم ہوں گے. اس کے بعد AQ ایک سنگل ایلیمنٹ والا حصہ ہے اصل میں، جہاں پہ آپ کا وہ پیوٹ ایلیمنٹ آ گیا. اور فائنلی Q+1 سے R، یہ وہ ایلیمنٹس ہیں ارے کے جو کہ X جو ہمارا پیوٹ ہے اس سے بڑے ہیں. اچھا، اب بات تھوڑی سی تفصیل میں کہ پیوٹ کو کس طرح چوز کریں. We will choose the first element of the array as the pivot. یعنی کہ x is equal to a sub p. If a different rule is used for selecting the pivot, we can swap the chosen element with the first element. We will choose the pivot randomly. Pivot کے بارے میں ہم نے select میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی، بلکہ وہاں پہ میں نے آپ کو ایک مثال دکھائی تھی کہ اگر ہم جو ارے ایلیمنٹس ہم سورٹ کرنا چاہتے ہیں ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے سائز کے لحاظ سے، اگر اس کو پیوٹ کے طور پہ چوز کریں گے
تو جب یہ پارٹیشن الگوریتم اپنی کاروائی کر چکا ہوگا تو ارے کے 3 حصے کچھ یوں بنیں گے کہ پیوٹ ایلیمنٹ سب سے پہلے آ جائے گا، اس سے کم تو اب کچھ ہے ہی نہیں، اور بقیہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ پیوٹ کی دائیں جانب آ جائیں گے. اس لحاظ سے یہ پارٹیشن جو ہے یہ اس طرح نہ ہوئی کہ ارے کے 2 حصے بنے. دیکھیے ڈیوائڈ اینڈ کانکر میں ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو حصے بنے وہ چھوٹے ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک حصہ تو بہت ہی چھوٹا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ابھی اتنا ہی تقریباً بڑا ہے جتنی کہ اوریجنل ارے تھی. کوئک سارٹ کی پرفارمنس بعد میں ہم انالیسز میں دیکھیں گے کہ یہ پیوٹ کی چوائس کی بنا پہ آرڈر n اسکوئر ہو سکتی ہے، یہ اس کا ورسٹ کیس بہیویئر ہے، جبکہ نارملی یہ یا ایوریج کیس بہیویئر اس کا n log n ہے. یعنی کہ یہ جو سلیکشن ہے اس کا یہ امپیکٹ ہو سکتا ہے جس کی بنا پہ ہمیں لحاظ رکھنا پڑے گا کہ پیوٹ جو ہے وہ کون سا ایلیمنٹ چنا جائے. ایک اسٹریٹجی جو کافی کارآمد ہے وہ یہ کہ آپ رینڈملی کسی کو چنیں. رینڈمنیس ہم نے ابھی دیکھی الگوریتم میں، اور وہ یہ کہ اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ پہلا ایلیمنٹ پیوٹ چوز کرو، بلکہ ہم نے ایک انڈیکس آئی بنایا جو کہ پی اور آر کے درمیان یا پی کے برابر بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً وہ پی اور آر کے درمیان کہیں ہوگا. اس کو جب چنا اس کی بنا پہ جو اے آئی نکلتا ہے اس کو ہم فرسٹ ایلیمنٹ سے ایکسچینج کر لیتے ہیں، اور پھر اگر ہم پہلے ایلیمنٹ کو ہمیشہ پیوٹ چوز کریں تو پھر چانسز ہیں رینڈمنیس کی وجہ سے کہ جو 2 حصے ہمارے بنیں گے پیوٹ کی ایک جانب اور پیوٹ کی دوسری جانب پارٹیشننگ کے بعد وہ تقریباً سائز میں برابر ہوں گے. اس سے ہماری جو الگوریتم کی کاروائی ہے وہ تیز ہو جائے گی، بلکہ انالیسس میں یہ ہم دیکھیں گے کہ وہ n log n ہو جائے گی. یہ باتیں ظاہر ہوتی جائیں گی، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی جو اہمیت ہے وہ بلکہ بعد میں اور بھی سامنے آئے گی. سلائیڈ پہ اب ہم پارٹیشن الگوریتم کے بارے میں ڈسکشن شروع کرتے ہیں. اصل میں پارٹیشننگ کے لیے کئی طریقے موجود ہیں. ایک طریقہ اصل میں ہم ڈیٹا اسٹرکچرز میں دیکھ چکے ہیں، ڈیٹا اسٹرکچرز کے کورس میں جب ہم نے کوئک سارٹ کی ڈسکشن کی تھی. یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک اور طریقہ پیش کرتا ہوں پارٹیشننگ کے لحاظ سے، اور وہ یہ کہ دی الگوریتم یعنی کہ پارٹیشننگ الگوریتم works by maintaining the following invariant condition. یہ invariant condition شاید آپ پہلے بھی مختلف کورسز میں دیکھ چکے ہیں کہ فرض کریں آپ کے پاس کوئی لوپ ہے، اس میں لوپ انویریئنٹ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے جیسے لوپ چلتا ہے تو کوئی خاص کنڈیشن جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ کانسٹنٹ رہتی ہے، وہ انویریئنٹ ہے. انویریئنٹ کیا یا پارٹیشن الگوریتم کس طرح کام کر رہا ہے، وہ یہ کہ اے پی ایکول ایکس تو ہمارا پیوٹ ہوا. یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے پی لوکیشن پہ اس کو ہم پیوٹ چوز کریں گے. ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کے پاس ارے آئی تھی تو اس وقت جو پہلا ایلیمنٹ تھا اس کو شاید ہم نے اے سب آئی سے سواپ کر دیا ہے، تو اس کی ویلیو جو ہے وہ تو چینج ہو چکی ہے، لیکن اس کا انڈیکس جو ہے یعنی کہ کس کو ہم نے پیوٹ چننا ہے وہ پہلا یعنی کہ پی ہے. اچھا اب یہ کہ پی سے Q - 1 تک contains elements that are less than x. Q+1 سے R تک نہیں S - 1 تک جو array ہے it contains elements that are greater than or equal to x, and A, S through R contains elements whose values are currently unknown. ابھی یہ باتیں شاید اتنی ظاہر نہیں ہو رہی، تو میں پہلے آپ کو پارٹیشن الگوریتم کا سوڈو کوڈ دکھا دیتا ہوں اور پھر ہم اس کی ایکچوئل ایک مثال کریں گے تصویری خاکے کی مدد سے. تو فی الحال اس الگوریتم کو دیکھیے. یہاں پہ اے ارے ہے، پی سے آر اس کی رینج ہے جس کو ہم نے پارٹیشن کرنا ہے. ایکس ایکول اے سب پی جو ہے اس کو میں نے پیوٹ کے طور پہ رکھا جو پیتھ ایلیمنٹ یعنی کہ سب سے پہلا ہے، اور ایک ویریبل کیو ہے اس کو میں پی پہ سیٹ کرتا ہوں، اور ایک اور انڈیکس ہے فور لوپ کا ایس.
اس کو میں p+1 سے r تک اب چلاؤں گا. لوپ کے اندر میں کیا کر رہا ہوں کہ a سب s، یہ s جو ہے یہ اب ارے میں ایز اے پوائنٹر موو کرے گا، اور ہر اے ایس کو میں x سے کمپیئر کروں گا. اگر تو اے ایس جو ہے وہ x یعنی کہ پیوٹ سے چھوٹا ہے تو میں q کو q+1 کر کے اے کیو کو اے ایس سے ایکسچینج کر لوں گا، اور فائنلی جب یہ لوپ ختم ہو جاتا ہے تو میں سواپ کروں گا اے پی کو اے کیو کے ساتھ، اور کیو میں نے ریٹرن کر دیا. میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھ کے جو کاروائی ہو رہی ہے اس کی تو شاید سمجھ نہ آئی، اس لیے مناسب ہے کہ ہم تصویری خاکے کی جانب چلیں. یہ جو اسٹریٹجی ہے پارٹیشن الگوریتم کی، اصل میں اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم دو پوائنٹرز چلا رہے ہیں. ایس جو ہے وہ آگے کی جانب رہتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے کیو رہتا ہے. جہاں پہ بھی ایک ایلیمنٹ پیوٹ سے چھوٹا ملتا ہے اس کو ہم کیو والی پوزیشن پہ جو ایلیمنٹ جو کہ ایکچولی ایکس سے بڑا ہوگا اس سے ہم ایکسچینج کر لیتے ہیں. نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ آخر میں ایکس سے جتنے چھوٹے ایلیمنٹس ہیں وہ ان ایکسچینجز کی بنا پہ ایکس کی ایک جانب آ جاتے ہیں، اور بڑے ایلیمنٹ جو ہیں وہ سواپ کی وجہ سے دوسری جانب چلے جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ ہمیں تصویری خاکے کی مدد سے ہی دیکھنا پڑے گا کہ کاروائی اصل میں ہو کیا رہی ہے. تو آئیے میں ایک ارے کو لے کے پی اور آر کی ویلیوز کچھ لے کے اس الگوریتم کو آپ کے سامنے ایک خاکے کی مدد سے پیش کرتا ہوں. یہاں پہ اب میں نے اس اے ارے کے حصے دکھائے ہیں. اصل میں یہ ایک ہی حصہ ہے پی سے آر تک. اس کے اوپر یہ جو پارٹیشن الگوریتم میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا، اب آئیے اس کو چلاتے ہیں. پہلے خاکے میں چند تفصیل نوٹ کر لیجئے. یہ اس ارے کی پہلی انیشل حالت ہے جب ہم اس پارٹیشن الگوریتم میں آتے ہیں. فی الحال یہ جو ایرو بنے ہوئے ہیں اس کو نہ دیکھیے. اس میں پی جو ہے یہ وہ پیوٹ ایلیمنٹ کی پوزیشن انڈیکیٹ کر رہا ہے، جو کہ ہم نے 5، جو کہ ایکچولی ایک ڈیٹا آئٹم ہے، یعنی کہ یہ ارے جو ہے اس میں نمبرز ہیں 5 3 8 6 4 7 3 اور 1. اس میں پی اور آر آف کورس اس ارے کا اینڈ، یعنی کہ اس سب ارے کا اصل میں اینڈ، کیونکہ چانسز ہیں کہ یہ ایک بڑی ارے کا حصہ ہے. تو اب ہم نے اس الگوریتم کو چلایا، پی ہم نے چن لیا یعنی کہ پیوٹ. اس کے بعد دیکھیے میں نے کیو جو ہے اس کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ انیشلی وہ پی پہ ہی ہے، یعنی کہ وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے. اور اب ایس کو میں چلا رہا ہوں دائیں جانب، جو کہ آر تک جائے گا. ایس جب دوسرے ایلیمنٹ پہ پہنچا، بلکہ یہاں سے ہی وہ شروع ہوتا ہے، تو وہاں پہ ویلیو ہے 3. 3 کو اگر میں 5 سے کمپیئر کروں تو یقیناً 3 چھوٹا ہے. تو اب اگر الگوریتم ذہن میں رہے تو ہم کیو کو انکریمنٹ کریں گے، یعنی کہ کیو اصل میں آگے 3 پہ موو کر جائے گا، اور کیو ایس اور اے کیو اور اے ایس کو ہم سواپ کریں گے. اب چونکہ ایس بھی وہی ہے جہاں پہ کیو ہے، تو اس لیے اس سواپ کے نتیجے میں 3 جو ہے وہ اپنی جگہ ہی رہتا ہے. اس کے بعد کیو دیکھیے یہاں پہ آ گیا، اور 5 پیوٹ اور 3 یہاں پہ. ایس جو ہے اب آگے کی جانب چلا. ایس جب 8 پہ آیا تو یہ چونکہ پیوٹ سے بڑا ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کرتے، ہم آگے چلتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ کون سا حصہ جو ہے ہم کور کر چکے ہیں. یاد رہے یہ وہ انویرینٹ پارٹ ہے، اور یہ وہ انویرینٹ پارٹ ہے یعنی کہ ان پروسیسڈ پارٹ ہے. اس حصے کو ابھی ہم نے پارٹیشن کرنا ہے. یہ جو ادھر والا حصہ ہے جس میں 5 3 اور 8 ہیں، یہ پارٹیشن ہو چکے ہیں. ہاں ایسا ضرور ہے کہ 5 دیکھیے ابھی شروع میں ہے، 3 اور 8 جو ہیں وہ ابھی بعد میں ہیں. تو حصوں کی مناسبت سے یہ ابھی فی الحال نہیں ہوا کہ 3 جو ہے وہ 5 کی ایک طرف اور 8 جو ہے وہ 5 کی دوسری طرف. یہ ہم آخر میں کریں گے ایک دفعہ. خیر، ایس 6 پہ آیا. 6 جو ہے وہ 5 سے بڑا ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کرتے. اب ہم 4 پہ پہنچے.
دیکھیے 6 کو میں نے انڈیکیٹ کیا کہ وہ پروسیس ہو چکا ہے. ہم 4 پہ پہنچے. 4 چونکہ پیوٹ سے چھوٹا ہے, شروع میں پیوٹ 5 ذہن میں رکھیے. 4 چونکہ چھوٹا ہے تو اس کو دیکھیے میں Q+1 والا جو ایلیمنٹ جو کہ اصل میں 8 ہے اس کے ساتھ ایکسچینج کروں گا. یہ میں نے اس ایرو یا ڈبل اینڈڈ ایرو سے میں نے شو کیا ہے کہ 4 اور 8 ایکسچینج ہوئے, جس کی بنا پہ اگر آپ ادھر دیکھیں تو دیکھیے 4 اب یہاں پہ ہے اور 8 جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا. یہ ایرو سمپلی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم کاروائی اب ادھر جاری رکھیں گے. اس ایکسچینج کے بعد ایس آگے کی جانب چلا. کیو جو ہے اب دیکھیے یہاں پہ آ چکا ہے. ایس 7 پہ پہنچا. 7 جو ہے یقیناً 5 سے بڑا ہے, اس لیے ہم ایکسچینج نہیں کریں گے. آگے چلے تو اب ہم 3 پہ پہنچے. 3 چونکہ پیوٹ 5 جو ہے اس سے چھوٹا ہے تو میں کیو کو انکریمنٹ کرتا ہوں یہاں پہ. اندرونی طور پہ کیو یہاں پہ آیا اور ان دونوں ایلیمنٹس کو یعنی کہ 6 اور 3 کو اب میں ایکسچینج کرتا ہوں, جس کا نتیجہ اب آگے ظاہر ہے کہ 6 اب ادھر آ گیا ہے اور 3 جو ہے وہ یہاں پہ ہے اور کیو وہاں پہ آیا جہاں پہ 6 موجود تھا, یعنی کہ 3 اور 6 کی ایکسچینج کی بنا پہ کیو اب یہاں پہ اور فی الحال ایس یہاں پہ ہے. اب ایس کو ہم آگے جب چلائیں گے تو وہ 1 پہ پہنچے گا. 1 بھی پیوٹ یعنی کہ 5 سے چھوٹا ہے تو اس کو ہم Q+1 والے ایلیمنٹ یعنی کہ 8 سے ایکسچینج کریں گے, جس کے نتیجے میں اب یہاں پہ 1 آ گیا اور ایس یہاں پہ پہنچا. 8 بھی یہاں پہ آ گیا. اور دوسری یہ بات کہ دیکھیے اب ہم ایس کو ارے کی یا اس ارے والے حصے کے آخر تک لے گئے ہیں. اس کے بعد کوئی اور کاروائی نہیں. اور ایک فائنل سٹیپ جو کہ اس لوپ کے باہر تھا کہ اے پی اور اے کیو کو ایکسچینج کیا, جس کی بنا پہ اب دیکھیے 5 یہاں پہ آ گیا اور 1 جو ہے وہ شروع میں چلا گیا. اب اگر اس ارے کو آپ دیکھیں تو یقیناً اب آپ پہچان جائیں گے کہ یہاں پہ وہ پارٹیشننگ ہو چکی ہے, کیونکہ پی جو ہے وہ اپنی رینک کی بنا پہ, یاد رہے وہ رینکنگ والی بات یہاں پہ بھی چل رہی ہے کہ پی جو ہے اپنی فائنل رینک کی بنا پہ کیو پوزیشن پہ آ گیا ہے. کیو پوزیشن پہ 5 سے اگر نیچے دیکھیں تو 1 3 4 3 جو ہیں یہ ایلیمنٹس چھوٹے ہیں 5 سے, اور 5 سے بڑے ایلیمنٹ 7 6 8 جو ہیں وہ اس سے بڑے ہیں. لیکن ان سارے نمبروں کو اگر لیں تو کیو جو ہے اپنی فائنل رینک پہ آ چکا ہے, اور یہ وہ کیو ویلیو ہے جو کہ ہم اس الگورتھم میں ریٹرن کرتے ہیں. پارٹیشن جو تھا وہ پورا جو الگورتھم ہے ہمارا کوئک سارٹ, اس میں ایک کال ہے. اس پارٹیشن کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, اگر اب آپ کوئک سارٹ کو دیکھیں تو اس صورت میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو اب 2 حصے آ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے فردر پارٹیشن کرنا ہے یا کانکر کرنا ہے. یہاں پہ اب مرجنگ نہیں ہوگی. تو وہ جو 2 ریکرسو کالز تھیں وہ اب پی سے Q-1, 5 کو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو اپنی فائنل پوزیشن میں آ چکا ہے. پی سے Q-1 کو میں ریکرسولی سورٹ کروں گا اور اس کے بھی فردر اسی طرح پارٹیشننگ ہوگی, اور پارٹیشننگ میں پھر یہی ساری کاروائی ایس والی چلے گی اتنے حصے پہ. دوسری ریکرسو کال جو ہے وہ اتنے حصے پہ چلے گی اور وہ بھی پارٹیشننگ کرے گی. اور نتیجتاً کیا ہوگا کہ جب یہ حصہ بھی سورٹ ہو چکا ہوگا, ایکچولی یہ فردر پارٹیشن ہوگا اور اس کے میں بھی اپ ٹو 1 ایلیمنٹ آپ نیچے جائیں گے, جس کی بنا پہ جب آپ ادھر اس ریکرسو کال سے واپس آئیں گے تو یہ ارے کا حصہ سورٹ ہو چکا ہوگا اور یہ بھی سورٹ ہو چکا ہوگا. اب ایسا کرتے ہیں کہ نہ صرف پارٹیشن کو بلکہ کوئک سارٹ کو ہم ایک پوری ارے کے اوپر بھی انہی تصویری خاکوں کی مدد سے چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ الگورتھم مکمل طور پہ کیسے کام کرے گا. اس سے چند ایک اور باتیں سامنے آئیں گی جو کہ بعد میں انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور یہ پیوٹ سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اہمیت رکھتی ہیں. تو آئیے اب وہ تصویری خاکہ جس میں یہ کوئک سارٹ پروسیجر جو ہے یہ مکمل طور پہ ایک ارے کو سارٹ کرتا ہے, وہ میں آپ کے سامنے اب پیش کرتا ہوں. یہاں پہ اب میں نے ایک مکمل ارے دکھائی ہے. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں انیشلی جن کو ہم نے سارٹ کرنا ہے. 7 6 12 3 11 8 7
سے لے کے 10 تک ڈیٹا سارٹڈ نہیں ہے. اس دفعہ میں تھوڑا سا چینج یہ کرتا ہوں کہ جو پیوٹ ایلیمنٹ ہے وہ بجائے پہلا ہونے کے میں اس کو چن لیتا ہوں, اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اصل میں پیوٹ کی پوزیشن امپورٹنٹ نہیں جتنا کہ اس کی ویلیو. اور ویلیو کیا کہ دیکھیے میرے پاس یہ نمبرز ہیں, یہ ایک رینج میں ہیں 1 سے لے کے تقریباً سب سے بڑا نمبر جو ہے 17 ہے. تو اگر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پیوٹ ویلیو کے پوائنٹ آف ویو سے اگر فرض کریں میں نے 1 کو چن لیا تو پھر اس کی پارٹیشننگ کیسے ہوگی. پیوٹ سلیکشن کے بارے میں ایک دوسری بات جو ہم نے کی تھی اس الگورتھم میں کہ اس کو ہم نے رینڈملی بھی چنا تھا, اور رینڈملی چننے کے بعد اس کو یا پہلی پوزیشن پہ یا آخری پوزیشن پہ لے آئے تھے. پہلی پوزیشن پہ لانے کا یا آخری پہ لانے کا فائدہ صرف یہ ہے کہ ہمارا وہ جو لوپ ہے وہ پھر آسانی سے چلتا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا اس تصویری خاکے میں اگر آپ دیکھیں میں نے آخری ایلیمنٹ کو فی الحال چن لیا, لیکن یہ بھی ہے کہ یہ 10 جو ہے چانسز ہیں کہ شاید یہ کہیں یہاں پہ موجود تھا اور یہاں سے اس کو میں نے اٹھا کے یہاں پہ لے آیا اور یہاں کا ایلیمنٹ کہیں یہاں پہ چلا گیا. تو یہ وہ رینڈم سلیکشن کی بات ہے, اور سلیکشن کے بعد اس کو یہاں پہ لانا. خیر 10 کو اب ہم نے ایز اے پیوٹ چنا, اب اس کے نتیجے میں ہم پارٹیشننگ کرتے ہیں, اور نتیجہ جو ہمیں حاصل ہوگا وہ اب یہ اگلی سلائیڈ پہ دیکھیے. یہاں پہ اب یہ حالت تھی پارٹیشننگ سے پہلے, اور یہ حالت ہے انہی نمبروں کی پارٹیشننگ کے بعد. اور اس میں کیا ہوا ہے کہ 10 اب رینک کے حساب سے اپنی فائنل پوزیشن پہ آ گیا ہے. اس کی دائیں جانب یہ جتنے ایلیمنٹس ہیں یہ سارے 10 سے چھوٹے ہیں, لیکن دیکھیے کہ یہ خود آپس میں سارٹڈ نہیں. اسی طرح 10 سے بڑے جتنے ایلیمنٹس تھے اس والی ارے میں وہ اب پارٹیشن ہو کے سارے ادھر آ چکے ہیں. اب جیسے کہ میں نے کہا تھا ڈیوائڈ اینڈ کانکر میں ہم اس حصے کو بھی سارٹ کریں گے, اس حصے کو بھی سارٹ کریں گے, اور اگر ہم ریکرسو کال اس پہ اور اس پہ دونوں کو فالو کریں تو یہاں پہ پھر وہی سلیکشن آف پیوٹ والی بات آئے گی, اور اس کے بعد ادھر والی پارٹیشننگ اور ادھر والی پارٹیشننگ کی کاروائی ہوگی. اب یہاں پہ میں نے یہ دکھایا ہے کہ اتنا حصہ جو تھا جب اس پہ ریکرسو کال ہوئی تو پھر وہی آخری ایلیمنٹ یعنی کہ 5 چنا گیا ایز اے پیوٹ. یہاں پہ یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شاید میں وہ رینڈم سلیکشن نہیں کر رہا, میں نے سمپلی آخری ایلیمنٹ کو ایز اے پیوٹ لے لیا. اس حصے میں بھی دوسری ریکرسو کال ہے, اس نے 13 کو چنا ہے ایز اے پیوٹ. اب جب یہ دونوں پیوٹ سلیکشن ہو گئے تو یہ والا حصہ بھی پارٹیشن ہوگا, اور 10 سے ادھر والا حصہ 10 جو ہے اپنی فائنل پوزیشن پہ آ چکا ہے, اس کے ساتھ اب کچھ نہیں ہو رہا. جب ہم اس حصے کو پارٹیشن کرتے ہیں اور اس حصے کو پارٹیشن کرتے ہیں تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ 5 جو ہے اپنے حصے میں رینک کی بنا پہ ادھر آ جاتا ہے, اور وہ حصہ یہ ہے. اب یہاں پہ 5 سے چھوٹے جو ہیں 1 2 4 اور 3, اور 5 سے بڑے دیکھیے یہ والا حصہ ہم پارٹیشن کر رہے ہیں. سو 5 سے بڑے 8 6 7 اور 9, اور 10 ابھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. اسی طرح 13 جو ہے وہ بھی اپنی فائنل پوزیشن پہ آیا, اس سے چھوٹے 11 اور 12 جو کہ دیکھیے یہاں پہ تھے, اور 14 15 16 اور 17 جو ہیں اب دیکھیے یہاں پہ آ گئے. اب میرے پاس اصل میں 4 حصے بن گئے, یہ والا حصہ, یہ والا حصہ, یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ. ان حصوں پہ اب میں پھر وہی ریکرسو کالز چلاؤں گا. یہ حصہ اصل میں یہ 2 حصے اس ریکرسو کال کی بنا پہ فردر پروسیس ہوں گے, اور اس حصے کی جو ریکرسو کال تھی اس کے بنا پہ یہ 2 حصے جو ہیں اب ریکرسو کال کی جانب جائیں گے, اور ان کی پھر فردر پارٹیشننگ ہوگی. وہ فردر پارٹیشننگ میں اب کیا ہوگا کہ اتنا حصہ جو تھا اس میں 3 کو اب میں نے دکھایا ہے کہ ایز اے پیوٹ چنا گیا, اس والے حصے میں 9 کو چنا گیا, اس والے حصے میں 11 کو چنا گیا, اور فائنلی اس والے حصے میں 16 کو چنا گیا. یہ جو 5 اور 13 یہاں والے جو پیوٹ تھے یہ اپنی
فائنل پوزیشن پہ موجود رہیں گے، اور اسی طرح 10 جو ہمارا بالکل شروع والا پیوٹ تھا وہ بھی اپنی فائنل جگہ پہ موجود رہے گا. تو اب ادھر پارٹیشننگ ہوگی، ادھر پارٹیشننگ ہوگی، اتنے چھوٹے سے حصے پہ پارٹیشننگ ہوگی، اور اس حصے پہ پارٹیشننگ ہوگی، جس کے نتیجے میں اب دیکھیے کہ 3 جو ہے وہ یہاں پہ آیا، اور یہاں پہ فردر پارٹیشننگ میں 1 2 3 اور 4. بقیہ جو حصے ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے. یہ اب پارٹیشننگ کے حساب سے کافی حصے بنتے جا رہے ہیں، لیکن کاروائی اب آپ کے سامنے واضح بھی ہوتی جا رہی ہے. 1 2 3 4 یہ حصہ، 5 اپنی فائنل پوزیشن پہ، 8 6 7 جو ہیں وہ 9 سے چھوٹے ہیں، اس لحاظ سے 9 جو ہے وہ اپنی فائنل پوزیشن پہ پہلے ہی موجود ہے. یہاں پہ اصل میں پارٹیشننگ کی ضرورت نہیں، لیکن پارٹیشن الگورتھم نے پھر بھی اپنی کاروائی کرنی ہوگی. یہاں پہ دیکھیے 11 اور 12 جو ہیں وہ اس طرح ایکسچینج سا ہو گئے ہیں. 11 اصل میں اپنی فائنل رینک پہ آ گیا ہے، اور 13 خیر پہلے سے تھا، اور یہاں پہ 16 جو ہے وہ اپنی فائنل رینک پہ آ گیا، 14 اور 15 اور 17. اب ہمارے پاس دیکھیے کون سے حصے ہیں جن کے اوپر فردر پارٹیشننگ کی ضرورت ہے. اس میں وہ 1 اور 2 والا حصہ، یہ اکیلا 4، 8 6 7 والا حصہ اکیلا 12، 14 اور 15 اور 17. اب ہم جب پھر ریکرسو کال کرتے ہیں تو یہاں پہ 1 2 جو ہے اس میں 2 کو پیوٹ کو طور پہ چنا گیا، اس والے حصے میں 7 چنا گیا، اس والے حصے میں 12، اور اس والے حصے میں 15 اور 17 اکیلا تھا. اب یہاں پہ کاروائی اصل میں کافی سمپل ہے، یہ کافی رنگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ صورتحال کا اس وقت بھی جائزہ لیں تو دیکھیے کس طرح ڈیٹا جو ہے وہ آلریڈی سارٹڈ ہوتا جا رہا ہے، اور بلکہ 3 5 9 10 11 13 اور 16 اپنی فائنل پوزیشنز پہ آ چکے ہیں. اب آئیے جلدی سے یہ کاروائی بالکل اختتام تک لے کے چلتے ہیں، اور وہ قریب ہے، کیونکہ اگلے ہی سٹیپ میں اب دیکھیے کہ فردر پارٹیشننگ کے لیے اب کوئی حصہ موجود نہیں. اب سارے ایلیمنٹس جو ہیں اپنی فائنل پوزیشن پہ آ چکے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سے لے کے 17. البتہ آگے جو میں گفتگو کروں گا اس کے لیے ایک بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ پیوٹس کون سے تھے. پہلے سٹیپ پہ ہم نے 10 کو چنا تھا، اگلے سٹیپ پہ ہم نے 5 اور 13 کو پیوٹ کے طور پہ چنا تھا، اسی طرح پھر ہم نے 3 9 اور 11 اور 16 کو چنا تھا. یعنی کہ یہاں پہ 1 پیوٹ تھا، یہاں پہ 2 تھے، یہاں پہ 4 تھے، یہاں پہ 8 تھے، اور 16. ایک لحاظ سے ایک ٹری لائک سٹرکچر جو ہے یہ بنتا نظر آ رہا ہے. ابھی میں یہ ٹری آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو اس کی ایک خاصیت شاید آپ پہچان جائیں. اگر نہیں پہچانتے تو اس ٹری کو اب دیکھیے. یہاں پہ ٹری کی صورت تو ہے، لیکن جو پیوٹس ہیں ان کو ذرا دیکھیے. سب سے پہلے ہم نے 10 کو چنا تھا. اگلے لیول پہ جب 2 حصے بنے تھے پارٹیشن کے بعد، ہم نے 5 اور 13 کو چنا تھا. پھر میں نے کہا تھا کہ اس سے اگلے لیول پہ 4 پیوٹس تھے، 3 9 11 اور 16. اس سے آگے پھر 2 4 7 12 15 اور 17، اور آخر میں یہ. اب اس ٹری کو ذرا دیکھیے تو مجھے چند باتیں بتائیے. کیا یہ بائنری ٹری ہے؟ یقیناً وہ تو لگ رہا ہے، کیونکہ ہر نوڈ کے ایٹ موسٹ 2 چلڈرن ہیں. لیکن ان کی ویلیوز کو دیکھ کے ذرا جائزہ لیں. 10 سے دائیں جانب یا اس کا جو لیفٹ سب ٹری ہے، اس میں ساری ویلیوز کو دیکھیے. کیا یہ 10 سے چھوٹی ہیں؟ دائیں جانب آئیے، 10 کے رائٹ سب ٹری کو دیکھیے. اس میں جتنی ویلیوز ہیں کیا وہ 10 سے بڑی ہیں؟ وہ تو ہیں. اچھا آگے چلیے، 5 کو لیں، 5 کے لیفٹ سب ٹری کو دیکھیے. اس میں ویلیوز 5 سے چھوٹی ہیں کہ بڑی ہیں؟ اس کے رائٹ سب ٹری کو دیکھیے.
اس میں ویلیوز 5 سے بڑی ہیں کہ چھوٹی ہیں، اور یہی کاروائی اس جانب، کیا اس حصے ٹری کے میں جو نمبرز ہیں وہ 13 سے چھوٹے ہیں کہ نہیں، اور اس جانب 13 سے بڑے ہیں کہ نہیں۔ یہاں پہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک ٹری، بائنری ٹری میں یہ پراپرٹی ہو کہ ایک نوڈ جو ہے اس کے لیفٹ سب ٹری میں ویلیوز چھوٹی ہیں اور اس کے رائٹ سب ٹری میں ویلیوز بڑی ہیں، تو اس ٹری کو کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے، یہ ایک بائنری سرچ ٹری بن گیا ہے، بی ایس ٹی۔ اور بی ایس ٹی کی اور کیا خاص باتیں تھیں؟ یقیناً یہی اس کی ایک پراپرٹی ہے کہ اس میں ہر نوڈ پہ لیفٹ سب ٹری میں ویلیوز چھوٹی ہیں اور رائٹ سب ٹری میں ویلیوز بڑی ہیں۔ البتہ اس ٹری کو دیکھیے، کیا یہ بیلنسڈ ہے؟ دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے، البتہ پہلی بات کہ کوئک سارٹ میں اصل میں یہ ٹری ایکسپلسٹلی نہیں بناتا، یہ تو میں نے جو پیوٹس تھے ان کو لے کے اس ٹری کی حالت میں نے آپ کو دکھایا، اور وزن کے لحاظ سے یا بیلنسنگ کے لحاظ سے یہ کافی بیلنسڈ لگتا ہے۔ یاد ہے ہم نے اے وی ایل ٹری کے سلسلے میں بی ایس ٹی سے ہی بات شروع کی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بی ایس ٹی جو بنے ایکسپلسٹلی یا اس کیس میں امپلسٹلی، تو وہ لاپ سائڈڈ، یعنی کہ ایک سائڈ اس کی بہت لمبی ہو سکتی ہے یا ڈیپ ہو سکتی ہے اور دوسری جو ہے وہ اتنی ڈیپ نہیں ہو سکتی۔ اب فرض کریں کہ شروع میں بالکل یہاں پہ میں نے نمبر 1 جو ہے اس کو ایز اے پیوٹ چنا ہوتا، اس کے بعد دوسرے لیول پہ میں 2 اور 3 کو کسی طرح پیوٹ چن لیتا، اس سے اگلے لیول پہ میں 4، 6، 7 اور 8 کو پیوٹ چن لیتا، تو اس کی بنا پہ اس ٹری کی شکل کیا ہوتی؟ یقیناً وہ اتنی بیلنس ٹری کی فارم نہیں بنے گی، بلکہ وہ ایک سائڈ کی جانب ٹری جو ہے وہ چلا جائے گا اور اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ بالکل چھوٹی رہے گی۔ جب ہم بی ایس ٹی کی ڈسکشن کر رہے تھے تو تب ہم نے کہا تھا کہ ہم ایسا ٹری نہیں چاہتے، کیونکہ وہ تو ایک لنک لسٹ جیسی چیز بن جاتی ہے، تو پھر ہم نے وہاں پہ وہ بیلنسنگ والی کاروائی کی تھی، یاد ہے وہ اے وی ایل ٹری والی بات۔ یہاں پہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، کوئک سارٹ جو ہے یہ ٹری نہیں بنا رہا، یہ تو چوائس آف پیوٹ جو ہے وہی امپلسٹلی یہ ٹری بنا رہا ہے۔ یہاں پہ سمپلی یہ دیکھنے کے لیے کہ پیوٹ سلیکشن کی بنا پہ ٹری کیا بنتا ہے، یہ ٹری میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اب آپ کے سامنے یہ جواز بھی آ گیا کہ پیوٹ سلیکشن جو ہے وہ کتنی اہم ہے، کیونکہ اس کی بنا پہ یہ جو ٹری ہے یہ لاپ سائڈڈ ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک حصہ جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹا چھوٹا، اور دوسرے حصے جو پارٹیشن اور فردر کوئک سارٹ یا کانکر والا پارٹ جو ہے اس میں وہ حصے جو ہیں وہ بڑے ہی رہیں گے۔ خیر، ابھی ہم انالیسس کے حوالے سے بھی یہ دیکھیں گے کہ یہ پیوٹ سلیکشن جو ہے اس کے نتیجے میں کوئک سارٹ کا ٹائم کیا نکلتا ہے۔ بی ایس ٹی سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ پیوٹ سلیکشن جو ہے اہم ہے۔ ہم نے اس کی خاطر کیا کیا تھا؟ جہاں تک ہمارا الگورتھم ہے اس میں ہم نے کوشش یہ کرنی تھی کہ پیوٹ ایسا نہ چنا جائے جو کہ ڈیٹا آئٹمز جو ہیں پی سے آر تک اس میں سب سے چھوٹا ہو یا سب سے بڑا ہو۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ کوئک سارٹ میں ورسٹ کیس بیہیویئر آئے گا، کیونکہ دیکھا آپ نے کہ کس طرح یہ بی ایس ٹی جو ہے یہ بالکل چھوٹا بن جاتا ہے۔ ہم اب بیلنسنگ والی کاروائی تو نہیں کریں گے، نہ ہی ہم یہ کر رہے ہیں کہ پیوٹ چنو، اس کے بعد بی ایس ٹی بھی امپلسٹلی بناؤ یا ایکسپلسٹلی بناؤ، اس کی ہائٹس جو ہیں ان کو دیکھو، اور اگر وہ غلط پیوٹ چنا ہے تو پھر واپس آ کے دوبارہ ایک نیا پیوٹ چن کے وہ کاروائی دہراؤ۔ یہ جو بیک ٹریکنگ والی بات ہے کہ غلطی ہو گئی واپس آؤ دوبارہ پیوٹ چنو، یہ ہم کوئک سارٹ میں نہیں کریں گے۔ ہاں، یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں کہ کچھ ایسے الگورتھمز بھی ہیں، خاص طور پہ گیم پلئنگ الگورتھمز جس میں آپ گیمز کو سیمولیٹ کرتے ہیں،
وہ یہ بیک ٹریکنگ کرتے ہیں. یہ اصل میں ایک کلاس آف الگورتھم ہے جو کہ ہم فی الحال ڈسکس نہیں کر رہے, اور یہاں پہ کہ جو بھی پیوٹ کی سلیکشن ہے اس پہ ہم کاروائی جاری رکھتے ہیں. البتہ ہم پیوٹ کی سلیکشن جو ہے اس کے لیے انٹیلیجنٹلی ڈیسیژن لے سکتے ہیں, اور ایک جو میں نے بات کہی کہ اگر رینڈملی سلیکٹ کر لیں تو اس کے نتیجے میں کوئک سارٹ کا بیہیویئر عموماً اچھا رہتا ہے. انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے یاد ہے ہم نے 3 باتیں کی تھیں کہ ہمیں ورسٹ کیس بیہیویئر درکار ہوگا کہ ایک الگورتھم کا ورسٹ کیس بیہیویئر کیا ہے, اس کا ایوریج کیس بیہیویئر کیا ہے, اور فائنلی اس کا بیسٹ کیس بیہیویئر کیا ہے. آئیے اب کوئک سارٹ کے حوالے سے ہم یہ 2 انالیسز ورسٹ کیس اور ایوریج کیس جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اس کا بیسٹ کیس بیہیویئر بھی سامنے آ جائے گا. The running time of quicksort depends heavily on the selection of the pivot. If the rank of the pivot is very large or very small, then the partition will be unbalanced. اب یہاں پہ لفظ unbalanced اصل میں اب چونکہ میں نے آپ کے سامنے BST دکھایا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اس کی واضح طور پہ سمجھ آ گئی کہ یہ unbalanced والی بات کیا ہے. ہمارے کیس میں جو ہمارا الگورتھم ہے, since the pivot is chosen randomly in our algorithm, the expected running time is order n log n. یعنی کہ اگر ہم یہ کریں تو چانسز ہیں یا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئک سارٹ جو ہے وہ n log n ٹائم میں اپنی کاروائی مکمل کر لے گا. لیکن اس چیز کا لحاظ رکھے, اور ابھی ہم اس کو پروف کریں گے کہ the worst case time however is order n square. لیکن یہ کہ اگر آپ رینڈملی چنے پیوٹ کو تو luckily this happens rarely, یعنی کہ یہ جو order n square ہے یہ کم ہی ہمارے ساتھ ایسی بات ہوگی, البتہ اس کے چانسز بالکل ہیں. اب یہاں پہ ہم اس بات کے پیچھے چھپ نہیں سکتے کہ اس کے چانسز کم ہیں, اس بنا پہ اب آپ کوئک سارٹ استعمال کر لو, اور آن ایوریج یا ایکسپیکٹڈ کیسز کا آرڈر n log n ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسرا کہے گا کہ بھئی تم نے مجھے میتھمیٹکلی پروف کر کے نہیں دکھایا کہ یہ ورسٹ کیس بیہیویئر جو ہے وہ یقیناً آرڈر n اسکوائر ہے. شاید اس سے زیادہ بھی ورس ہو, لیکن یہ تو اب ہمیں ثابت کرنا ہے, اور اس ثبوت کی خاطر ہم کیا کریں گے, یہ نہیں کہیں گے دوسرے کو کہ بھئی تم استعمال کر کے دیکھ لو, اگر ایسا نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے تم لکی رہے, لیکن اگر ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے اس وقت اس کا ٹائم دیکھ لینا. نہیں, اب ہم انالیسس کے ذریعے یہ چیز ثابت کریں گے کہ کوئک سارٹ کا ورسٹ بیہیویئر آرڈر n اسکوائر ہے, یعنی کہ اس کو آپ بلا خوف و خطر استعمال کریں, آرڈر n اسکوائر سے زیادہ برا اس کا بیہیویئر نہیں ہوگا. تو آئیے اب اس چیز کو میتھمیٹکلی پروف کریں کہ یہ یقیناً ورسٹ کیس بیہیویئر ہے, یعنی کہ کوئک سارٹ کا ورسٹ کیس بیہیویئر آرڈر n اسکوائر ہے. It takes theta n time to do the partitioning. یہ ہم سلیکٹ میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پہ تو سمپلی ایک لوپ ہے جو کہ لیفٹ سے رائٹ چلتا ہے, اس میں سواپنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ لوپ کے اندر لوپ ہے یا کوئی ریکرسو کالز ہیں, سمپلی ایک لوپ جو ہے وہ سواپ کرتا ہوا ایک لیفٹ سے رائٹ جا کے پارٹیشن کر دیتا ہے. تو پارٹیشننگ جو ہے وہ تو ہوئی تھیٹا n, وہ n سے کم ٹائم بھی نہیں لے گی کیونکہ اس نے پوری ارے کا جائزہ لینا ہے. یہ نہیں کہ وہ پہلا ایلیمنٹ دیکھ کے ہی کہے کہ بھئی یہ تو پہلے سے ہی پارٹیشنڈ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اب آئیے سورٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جب ہم ایک ارے 1 through n کو پارٹیشن کرتے ہیں تو یاد ہے کہ آخر میں وہ پیوٹ جو ہے وہ پوزیشن Q پہ, یعنی کہ رینک اس کی Q ہوتی ہے, وہاں پہ وہ آ جاتا ہے. اس کی بنا پہ 2 حصے بنتے ہیں, ایک کا سائز Q-1 اور دوسرے کا سائز n-Q ہوگا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ Q جو ہے وہ 1 اور n کے بالکل درمیان میں ہے, اور یاد ہے کہ مرج سارٹ میں جو ہم نے ریکرنس ریلیشن بنائی تھی وہاں پہ وہ n/2 والی بات ہوئی تھی, کیونکہ وہاں پہ ہم پیوٹ نہیں چن رہے تھے, ہم سمپلی ارے کے 2
حصے بناتے تھے اور وہاں پہ حصوں کی مناسبت سے سمپلی n+1/2 والی کاروائی ہم نے کی تھی. اب اگر ہم اس کے دو حصے بنائیں تو ان دونوں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اب چونکہ ہم کوئک سورٹ کو ریکرسولی کال کرتے ہیں تو اگر n سائزڈ ارے کا ٹائم جو ہے سورٹ کرنے کا وہ Tn ہے جو کہ اس ایکسپریشن میں لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہے، تو اگر سائز آف ارے q-1 ہے تو پھر کتنا ٹائم؟ یقیناً tq-1. اور اسی طرح اگر دوسرا حصہ جو ہے وہ n-q ہے تو اس پہ کتنا ٹائم؟ tn-q. اور پھر آخر میں یہ جو پلس n ہے یہ وہ پارٹیشننگ کی وجہ سے ہے. اب یہ q کیا ہے؟ یہ اس پیوٹ کی فائنل پوزیشن ہے. یہ فائنل پوزیشن کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے؟ یہ اس پیوٹ کی ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ جو آخری بات ہے کہ ٹو گیٹ دا ورسٹ کیس بہیویئر وی میکسیمائز اوور آل پاسبل ویلیوز آف q. یہ میکسیمائز کرنے والی بات کیا ہوئی؟ دیکھیے q جو ہے وہ ہم خود تو سلیکٹ نہیں کرتے، یہ پیوٹ کی سلیکشن کی بنا پہ اس کی ویلیو نکلتی ہے. لیکن فرض کریں کہ میں ہر ایلیمنٹ کو ایز اے پیوٹ چنتا ہوں اور اس کی بنا پہ q کی ویلیو نکلتی ہے. میں ایک اور پیوٹ چنتا ہوں، اس کی بنا پہ بھی q کی ویلیو نکلتی ہے. اب یہ جو q کی ویلیوز ہیں یہ کہاں سے کہاں تک جا سکتی ہیں؟ 1 سے n تک، اگر میں ارے 1 through n کو سورٹ کر رہا ہوں. اور ان چوائسز کی بنا پہ Tn کی ویلیو جو ہے وہ چھوٹی بڑی ہوگی. ورسٹ کیس میں مجھے چاہیے Tn کی میکسیمم ویلیو، یہ وہ ورسٹ ویلیو ہوگی اور اس بنا پہ جو بھی Q آئے گا یا جو Q ہم پروو کر سکتے ہیں وہ یہ ہمیں ورسٹ کیس بہیویئر دے گا. تو دیکھیے putting it together we get the recurrence Tn is equal to 1 if n is less than equal to 1. یہ تو ثابت ہے. اور پھر یہ جو میکس والی بات ہے کہ Q جو ہے یہ 1 سے لے کے n تک ہو سکتا ہے. اور ہم کرتے یہ ہیں اس ریکرنس میں کہ Q کی ویلیو 1 لیتے ہیں اور اس کو ہم سالو کریں گے. یہ پورا ایکسپریشن جو tq-1 plus tn-q plus n اس کی ہم ویلیو نکالیں گے. یہ کیسے؟ یہ جب ہمارے پاس ایک کلوز فارم ایکسپریشن آ جائے گی تو ہم نکال سکتے ہیں. پھر ہم Q کی ویلیو 2 رکھیں گے، پھر اس کی ویلیو نکالیں گے اور یوں n تک ہم لے کے جائیں گے. البتہ جو آرگیومنٹ ہم نے BST کے حوالے سے پیش کی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ اگر Q جو ہے وہ 1 ہو یا Q جو ہے وہ n ہو، یعنی کہ پیوٹ جو ہے اس کی فائنل پوزیشن اگر بالکل شروع میں آ جائے یا بالکل آخر میں چلی جائے تو اس کیس میں یاد ہے وہ ٹری جو ہے وہ بالکل ان بیلنسڈ سا یا لاپ سائڈڈ بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں پھر وہ ورسٹ کیس بہیویئر سامنے نظر آتا ہے. ہاں اب اگر یہ آرگیومنٹ ہم نے ایکسپٹ کر لی تو پھر if we expand the recurrence for q equal to 1 qn بھی کر سکتے ہیں لیکن q equal 1 پہ اب ہم اس ریکرنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ آیا کہ Tn is less than equal to T0 plus Tn-1 plus n. یہاں پہ میں نے سمپلی Q کی ویلیو 1 ڈال دی ہے. اس کے نتیجے میں دیکھیے کیا ہوا. میرے پاس ریکرنس بنی Tn is lesser equal to T0 plus Tn-1 plus n اور اب میں اس کو سمپلی ایکسپینڈ کرتا جاؤں گا. T0 چونکہ ہماری ڈیفینیشن تھی کہ n لیس دین اکول ٹو 1 میں T1 جو ہے یا Tn جو ہے وہ 1 ہے تو پہلی ٹرم میں نے 1 دکھائی، اس کے بعد Tn-1 plus n. اب اس کو میں ایکسپینڈ کرتا ہوں. Tn-1 برابر ہے Tn-2 اور پھر وہ T0 والی جو سب سے پہلی ایکویژن ہے اسی کو میں بار بار استعمال کروں گا تو میرے پاس ایکسپینشن آئی کہ Tn-1 plus n plus 1 برابر ہے Tn-2 plus n plus n plus 1 جو کہ برابر ہے Tn-3 plus n-1 plus n plus n plus 1. اور دیکھیے یوں میں اگر ایکسپینڈ کرتا جاؤں تو آخر میں میرے پاس یہ سیریز بن جاتی ہے Tn-k ایک ٹرم پلس
i minus 1 to k minus 2 n minus i. یہ سمپلی n کی سیریز ہے. یہ سیریز کو حل کرنے کی خاطر ہم دو باتیں، ایک یہ کہ بیسز کے کیس میں t1 is equal to 1 اور اگر ہم k کو n minus 1 سیٹ کر دیں، k کی میں ویلیو کوئی بھی چن سکتا ہوں، تو ہمیں یہ حاصل ہوا کہ tn is less than equal to t1. یہ چونکہ n minus k میں نے جب n minus 1 ڈالا تو وہاں t1 آ گیا، اور وہ جو سمیشن ہے وہ i minus 1 سے n minus 3 تک گئی، اور اس میں جو سم جو ٹرمز ہو رہی ہیں وہ n minus i. اب اس ساری چیز کو اگر میں ایکسپینڈ کروں تو بات بنی کہ 1 پلس اور پھر 3 پلس 4 پلس 5 سے لے کے n minus 1 پلس n پلس n پلس 1، اور یہ سمپلی سیریز ہے سم آف i 1 سے لے کے n پلس 1 لیس دین اکول ٹو، اس میں سے کچھ ٹرمز مسنگ ہے، تو اگر میں اس کو i کو 2 سے شفٹ کروں تو لوور لمٹ جو ہے وہ i equal 1 پہ چلی جاتی ہے، اور اوپر والی جو ہے وہ n پلس 1 پہ چلی جاتی ہے. یا اس سے آگے بھی میں چاہنا چاہوں تو اس کو میں پھر یہ لیس دین اکول تک لے جاؤں. حاصل یہ ہوا کہ یہ جو ایکسپریشن ہے یہ اصل میں tn is less than equal to sum of i from i n plus 1، اور یہ سیریز کا فارمولا آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. اس کا حاصل n plus 1 times n plus 2 over 2، جو کہ پالینومیل کے پوائنٹ آف ویو سے theta n square ہے. یہ theta n square والی بات q equal 1 کی بنا پہ ہوئی. اگر ہم q equal n کرتے تو یہی بات تب بھی ظاہر ہونی تھی. تھیٹا کے بارے میں یاد ہے کہ یہ اپر اور لوور لمٹس دونوں اسٹیبلش کرتا ہے کہ ٹی این جو ہے اوپر سے اور نیچے سے سی این اسکوائر یا سی ون این اسکوائر سے نیچے اور سی ٹو این اسکوائر اوپر جو ہیں، یہ دونوں فنکشن اس کو باؤنڈ کرتی ہیں. یہاں پہ ابھی ہم نے ثابت نہیں کیا کہ یہ لوور باؤنڈ بھی ہے، لیکن ٹائمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر حالت میں یہ n اسکوائر ٹرم آئے گی. اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ یہ n اسکوائر سے کم ہوگا. اب ہم دوسری جانب کہ ایوریج کیس بہیویئر اس کا کیا ہے. ورسٹ کیس بہیویئر ہم نے کہا تھا کہ ہم الگوریدم انالیسس کے حوالے سے ورسٹ کیس اس لیے نکالنا چاہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے یہ ایک الگوریدم کی اپر لمٹ پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے بنا دیتی ہے یا بن جاتی ہے. ایوریج کیس وہ بہیویئر ہوتا ہے جو کہ آن ایوریج یعنی کہ ایکسپیکٹڈ بہیویئر جو ہے وہ تقریباً یہ ہوگا، اور کوئک سارٹ کے کیس میں ہم اب ثابت کریں گے کہ یہ n log n ہوگا. ایوریج کیس کیا تھا یہ بھی آپ یاد کیجئے. ایوریج کیس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ڈیٹا آپ کو ملتا ہے جس پہ آپ نے اپنے الگوریدم کو چلانا ہے، اس کی پروبیبلٹی کہ ایک خاص ڈیٹا سیٹ جو ہے اس کے آنے کی یا آپ کے پاس پہنچنے کی پروبیبلٹی کیا ہے، اور اس پروبیبلٹی کی بنا پہ اس الگوریدم کا بہیویئر کیا ہوگا. بلکہ کوئک سارٹ میں یہ آپ کو کہتا چلوں کہ اگر آپ یہ پیوٹ جو ہے رینڈملی نہ سلیکٹ کریں اور میں آپ کو ڈیٹا آلریڈی سارٹڈ دے دوں، یعنی کہ جو ارے میں آپ کو دیتا ہوں وہ آلریڈی سارٹڈ ہے، اگر نمبرز ہیں تو لیٹس سے 1 2 3 4 5 سے لے کے مے بی 100 تک، اگر میں یہ ارے دوں، آپ پیوٹ جو ہے رینڈملی نہ چنیں. پہلا ایلیمنٹ یا آخری ایلیمنٹ جو کہ سارٹڈ ارے میں پہلا ایلیمنٹ کیا ہوگا؟ سب سے چھوٹا. آخری ایلیمنٹ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا. اگر آپ کوئک سارٹ اس پہ چلائیں، رینڈملی پیوٹ نہ سلیکٹ کریں، تو کوئک سارٹ جو ہے آرڈر n اسکوائر بہیویئر آپ کو دے گی. میرا سوال اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ چونکہ آپ نے رینڈملی سلیکٹ نہیں کیا پیوٹ کو اور ڈیٹا آلریڈی سارٹڈ ہے، تو جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ تو سب سے چھوٹا ہے. اس پہ جب آپ پارٹیشن کریں گے تو کیا ہوگا؟
ایک ایلیمنٹ ایک رہ جائے گا ایک حصے میں، اور بقیہ سارے ایلیمنٹ جو کہ خود سارٹڈ ہیں وہ دوسرے حصے میں چلے جائیں گے۔ اب اس دوسرے حصے پہ جب آپ پارٹیشننگ کریں گے اور پھر پہلے ایلیمنٹ کو چنیں گے تو اس کا پہلا ایلیمنٹ کیا ہوگا؟ وہ سارٹڈ ہے تو وہ اس حصے کا سب سے چھوٹا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی بات کہ ایک حصہ چھوٹا سا اور بقیہ حصہ بڑا، یعنی کہ آلموسٹ n-2 ایلیمنٹس والا۔ ایوریج کے سے حوالے سے اس ڈیٹا کا ہونا، اس کی پروبیبلٹی کیا ہے، یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ تو وہی کرے گا جس نے آپ کو ڈیٹا دیا ہے۔ تو ایوریج کیس انالیسز کوئک سارٹ کا کرنے کی خاطر اب ہم پروبیبلٹی والی بات لے کے آئیں گے، اور ہم پھر اسی طرح ریکرنس ریلیشن بنائیں گے اور پھر اس کو سالو کریں گے، جس کے نتیجے میں بات سامنے آئے گی کہ کوئک سارٹ جو ہے وہ n log n الگوریدم یقیناً ہے۔ آج کے لیکچر کا وقت چونکہ ختم ہوا، یہ کاروائی انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جاری رکھیں گے اور مکمل بھی کریں گے۔ تب تک خدا حافظ۔